يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ ایک آیت نمبر 106 اور 107 اور 108۔ ان آیتوں کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ان کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی وغیرہ میں اس کا ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تمیم داری اور عدی ابن بدہ یہ دونوں عیسائی تھے۔ تمیم داری بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ ان کو آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ صحابی تھے، لیکن اسلام لانے سے پہلے وہ جبکہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور انہی کے ساتھ ایک عیسائی عدی ابن بدہ بھی تھا۔ یہ دونوں شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی ہو گیا جس کا نام بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ دونوں اپنی تجارت کے لیے جا رہے تھے، حضرت بدیل بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شام پہنچنے کے بعد حضرت بدیل بیمار ہو گئے اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ ان کو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جو اپنے 2 ساتھی تھے تمیم داری اور عدی ابن بدہ، ان کو وصیت کی کہ میرا یہ سامان جو کچھ میرے ساتھ ہے یہ میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ عقل مندی کی کہ ان تمام اشیاء جو ان کے ساتھ تھیں اور جن کو وارثوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی، ان کی ایک فہرست بنا کر اپنے کپڑوں کے درمیان رکھ دی تاکہ ہمارے جو ورثہ ہیں وہ اس فہرست کے مطابق سامان کی جانچ پڑتال کر لیں کہ پورا سامان ملا یا نہیں۔ عیسائی ساتھیوں کو اس فہرست کا پتہ نہیں چل سکا۔ انہوں نے یہ سامان وارثوں کو پہنچایا، مگر اس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت 1000 درہم بتائی گئی ہے۔ وہ پیالہ ان دونوں کو پسند آ گیا اور انہوں نے اس سامان میں سے وہ پیالہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب سامان وارثوں کو پہنچایا تو وارثوں کو بدیل رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فہرست بھی کپڑوں میں سے ملی۔ اس کے مطابق انہوں نے اس سامان کو چیک کیا تو اس میں وہ پیالہ نہ ملا، جبکہ فہرست میں اس کا ذکر موجود تھا۔ تو انہوں نے تمی اور عبدی سے مطالبہ کیا کہ ایک پیالہ بھی تھا جو اس نے چھوڑا تھا، وہ کہاں گیا اور وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے صاف قسم کھا لی کہ ہم نے سامان میں سے کوئی چیز نہیں لی ہے، نہ چھپائی ہے، جھوٹی قسم کھا لی۔ آخر یہ بیچارے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ
بدیل کے وارثوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک سونار کو فروخت کیا ہے، اور وہاں جا کر ثابت ہو گیا کہ وہ پیالہ وہاں پر ایک سونار بیچ رہا تھا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ پیالہ آپ کے پاس کہاں سے آیا تو انہوں نے تمیم اور عدی دونوں کا نام لیا کہ انہوں نے ہمیں بیچا تھا۔ اب جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو بدیل کے وارثوں نے تمیم اور عدی بن بدہ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ پیالہ ہمیں آپ نے فروخت کر دیا ہے، آپ نے جھوٹ بولا اور ہم سے یہ کہا کہ ہمیں اور کوئی چیز سامان میں نہیں ملی، حالانکہ وہ پیالہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ شخص جو بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تمیم اور عدی نے بیچا تھا۔ اس پر تمیم اور عدی نے اپنا موقف بدلا اور کہا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم پہلے آپ سے ذکر کرتے کہ ہم نے خرید لیا تو آپ ہم سے اس پر گواہ کا مطالبہ کرتے، اور ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہم نے خریدا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خریدا ہے۔ تو اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے کہ ہم نے خریدا تھا یہ، تو مدعی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور یہ پیش نہیں کر سکے کوئی ایسا گواہ جس سے پتہ چلتا کہ انہوں نے وہ پیالہ بدیل سے خرید لیا تھا۔ تو اس کا شرعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایک چیز کا مدعی ہو کہ ہم نے یہ چیز خریدی ہے اور گواہ اس کے پاس کوئی ہو نہیں، تو اس صورت میں جو مدعا علیہ ہوتے ہیں وہ قسم کھاتے۔ تو یہاں مدعا علیہ جو تھے وہ وارث تھے حضرت بدیل کے، کیونکہ حضرت بدیل تھے اصل میں تو مدعا علیہ، لیکن حضرت بدیل جب انتقال ہو گیا تو ان کے وارث مدعا علیہ بنے۔ تو اب ان میں سے دو عزیزوں نے، یعنی قریب ترین عزیز جو تھے حضرت بدیل کے، انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا، اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوا تو آپ نے یہ قسم ان سے لے کر پھر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہوا جس میں اس قسم کی صورتحال کے لیے ایک عام حکم بھی بتا دیا گیا۔ تو پہلے میں ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے مختلف حصوں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کی جائے گی۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی،
اور اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو سنو۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ آیات کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہوں اور جن کا کوئی شان نزول بھی ہو، اس واقعے کے باوجود جو حکم بیان فرمایا جاتا ہے وہ عام حکم ہوتا ہے، تاکہ قرآن کریم کی ہدایت کسی ایک واقعے کے ساتھ مخصوص نہ رہے، بلکہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس میں ایک قاعدہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کس قاعدے کے مطابق جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص صورتحال کا حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ خاص صورتحال در حقیقت تعلق رکھتی ہے سورہ مائدہ کے ان آیات سے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، جو آپس میں تم معاہدات کرتے ہو ان کو پورا کرو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کی خاطر گواہ بنو، انصاف کی گواہی دو، چاہے تمہیں اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ایک عام حکم بیان فرمایا گیا۔ وہ عام حکم پہلے تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب آ جائے، یعنی اس کو اندیشہ ہو کہ میری اس بیماری کے اندر وفات ہو جائے گی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو یہ چاہیے کہ جو وصیت کر رہا ہے وہ اس وصیت پر کوئی گواہ بنا لے۔ اگرچہ ہر کیس میں وصیت کرنا کوئی لازمی نہیں ہوتا، لیکن جہاں وصیت کرنا ضروری سمجھے کہ مجھے اپنے مال کے بارے میں یا اپنے ترکے کے بارے میں کوئی وصیت کرنی چاہیے، تو وہاں اگر وہ کوئی وصیت کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دو گواہ بنا لے، اور وہ گواہ اس بات پر بنا لے کہ میں نے فلاں بات کی وصیت کی ہے، تاکہ اگر کبھی آئندہ کوئی جھگڑا ہو تو وہ گواہی دے سکے۔ جیسے مثلا یہاں اگرچہ حضرت بدیل نے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی تھی، وصیت ان دونوں کو کی تھی، یعنی تمیم کو بھی اور عدی کو بھی، دونوں پہ کوئی وصیت کی تھی کہ میرا یہ سامان میرے ورثہ کو پہنچا دیں۔ اب یہاں بتلانے کا منظور ہے کہ کسی جھگڑے سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کوئی گواہ بنا لیتے کہ ہم نے یہ وصیت کی ہے، لیکن اگر نہیں گواہ بنایا تو یہی جو وصی ہیں، تو یعنی جن کو وصیت کی گئی ہے کہ ہمیں سامان ہمارا پہنچا دیا جائے، تو یہ کم از کم وہاں جا کر صحیح بات بتائیں اور گواہی دیں کہ بس سارا کا سارا سامان یہی تھا اور کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں تھی۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں، یعنی جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کرے، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اور سفر کے دوران تم کو موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو پھر یہ کرو کہ اثنان ذوی عدل منکم، اپنے مسلمانوں میں سے دو دیانتدار آدمی منتخب کرو، او آخران من غیرکم، یا اگر مسلمان گواہ اس وقت موجود نہیں ہیں، غیر مسلمی ہیں، تو ان غیر مسلموں کو گواہ بنا لو، ان کو وصی بنا دو یا گواہ بنا لو، کیونکہ ایک ضرورت ہے کہ آدمی سفر میں ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت اس کو کوئی اور گواہ مسلمانوں میں سے میسر نہیں ہے، تو غیر مسلموں کو بھی بنا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ عام حالات میں غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو اور کوئی مسلمان گواہ میسر نہ ہو تو اس وقت وہ غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جب آپ نے دو آدمیوں کو گواہ بنا دیا کہ دیکھو بھائی ہمارا سامان یہ ہے اور یہ ہمارے ورثاء کو پہنچا دینا،
یا کوئی اور گواہی جو آدمی نے کوئی دی ہو اور اس کے اوپر 2 گواہ بنا لیے ہو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان 2 آدمیوں کو جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو ذرا روک لو نماز کے بعد۔ نماز کے بعد روکنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نماز ایک دینی فریضہ ہے اور جو آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ کوئی جھوٹ بولے گا۔ تو اس واسطے ایک تو نماز کا وقت ہے، اور بعض روایتوں میں نماز عصر کا ذکر آتا ہے کہ نماز عصر خاص طور پر وہ بڑی متبرک نماز ہے اور اس کے اندر روک لیا جائے۔ اب 2 آدمی ہیں، ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، مسجد موجود ہے، مسجد کی جگہ ہے اور نماز کا وقت ہے، تو زمانہ بھی متبرک اور جگہ بھی متبرک، تو وہاں پر وہ قسم کھائیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ قسم کھائیں اِنْ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں شک ہوا ہو، کیونکہ اگر شک نہیں ہوا اور 2 آدمیوں اور جو وصیت تھی وہ صحیح طریقے سے پہنچ گئی تو اور تمہیں کوئی شک نہیں ہوا تو پھر تو ضرورت نہیں ہے کسی گواہی کی، تم خود مان لو گے اس بات کو۔ لیکن اگر تمہیں شک پیدا ہوا ہے کہ واقعہ کچھ اور تھا اور ہمیں کچھ اور بتایا گیا ہے، تو اس صورت میں ان کو روک کر ان سے قسم لو اللہ کی کہ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدیں گے۔ کیا معنی؟ کہ ہم کسی کے کہنے پر کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قسم کسی اپنے قریبی رشتہ دار سے کے خلاف پڑ رہی ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے چھپائی تو اس صورت میں ہم گناہ گاروں میں شامل ہوں گے۔ اس طرح ان سے قسم لے لی جائے۔ اب اس کو ذرا منطبق کریں اس واقعے پر جو میں نے ذکر کیا ہے، تو جو صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، جامع ترمذی میں بھی آیا ہے کہ جب یہ جو وصی تھے یعنی تمیم اور عدی، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی پیالہ کہاں ہے، تو انہوں نے گواہی دی، اور گواہی یہ دی کہ جو کچھ سامان تھا ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے، ہمارے پاس کوئی اور سامان نہیں۔ تو انہوں نے گواہی دی اسی حیثیت سے۔ گواہی اس لیے دی کہ گواہی کیا دی، بلکہ ایک طرح سے بیان حلفی دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اب بعد میں پھر یہ ہوا کہ ان کا جھوٹ کھل گیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر بعد میں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے ایک گناہ اپنے سر رکھا تھا، انہوں نے ایک گناہ اپنے سر رکھا تھا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو ان کے جگہ 2 آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا۔ یعنی جو صورت مذکورہ تھی، جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں پتہ چل گیا کہ تمیم اور عدی نے جھوٹ بولا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے خریدا تھا پیالہ۔ تو اب وہ صورتحال بدل گئی، اب وہ خریداری کے مدعی تھے اور بدیل کے ورثاء مدعا علیہ تھے۔ مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، وہ گواہ پیش نہیں کر سکے، تو اب ورثاء میں سے 2 آدمی نے قسم کھانی تھی، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے 2 قسم کھائیں جن کے خلاف گناہ سر لیا تھا پچھلے 2 آدمیوں نے، اور وہ قسم کھا کر کہیں فیقسمان باللہ، اللہ سے قسم کھا کر کہیں کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہمارا بیان ان کے بیان سے زیادہ صحیح ہے۔ یہاں اگرچہ لفظ شہادتنا کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن شہادہ کا لفظ لغوی معنی میں استعمال بھی ہو جاتا ہے بیان کے لیے، حلفی بیان کے لیے، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ
یہاں پر وہ دونوں جو ورثہ میں سے دو آدمی تھے وہ مدعا علیہ تھے، لہذا ان کے ذمے گواہ پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ مدعا علیہ ہونے کی حیثیت سے وہ بیان حلفی دینے کے پابند تھے، اور وہی یہاں پر مراد ہے لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہوتی یا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے تو ہم بے شک ظالم ہوتے۔ تو یہ طریقہ فرمایا کہ جب کبھی کسی کی انتقال ہونے لگے، وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت پر دو گواہ بنا لے، اور وہ وقت پر جب ضرورت پیش آئے تو وہ گواہی پیش کریں۔ وہ کوئی بات جب جا کر کہہ رہے ہیں ورثہ سے، اور ورثہ کو اس پر اطمینان نہیں ہو رہا اور اس کو شک ہے، تو ان سے کہیں گواہی دو، تو وہ گواہی دیں کہ وصیت ہمیں یہ کی گئی تھی۔ بعد میں اگر ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پھر ورثہ میں سے دو آدمی جو ہیں وہ گواہی دیں یا بیان حلفی دیں، جس کے نتیجے میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یعنی جب ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی جب ہمارا جھوٹ اگر کھل گیا اور کوئی دوسری گواہی اس ہمارے مقابلے پر آ جائے گی تو اس وقت میں وہ شہادت پہلے ہی سے دینے میں احتیاط کریں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ اس بات سے ڈریں گے کہ ان کے قسم کھانے کے بعد کچھ اور لوگ بھی قسم کھا لیں گے، یعنی قسم ان کی قسم کو لوٹایا جائے گا کسی دوسرے کی قسم کے اوپر تو ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ اس بات کے ڈر سے وہ جب شروع میں گواہی دیں گے تو وہ بھی سچی اور سیدھی گواہی ہوگی، اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ ہمارا جھوٹ اگر کھل گیا تو ہمارے خلاف کوئی دوسری گواہی بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایک عام حکم بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس خاص واقعے پر بھی منطبق ہو رہا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے، وہ واقعہ تو گزر گیا، لیکن ایک عام قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرما دیا کہ جب کبھی کسی کو اپنے وصیت کرنے کی نوبت آئے تو اس کو گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ وقت پر وہ صحیح گواہی دے سکے، اور اگر وہ جھوٹی گواہی کا کوئی شخص ان کے اوپر الزام لگائے کہ جھوٹی گواہی دی ہے اور وہ کوئی اور موقف اپنا بدل لیں تو پھر اس صورت میں جو وارث ہیں وہ گواہی دیں گے۔ گواہی دینے سے مراد یہ کہ وہ بیان دیں گے، حلف بیان دیں گے، یا اگر ضرورت پڑی گواہی کی تو گواہی بھی دیں گے۔ تو یہ عام حکم بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قضیے کا بھی فیصلہ فرما دیا جو پیش آیا تھا، اور آئندہ کے لیے ایک مستقل ہدایت بھی عطا فرما دی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر قانون کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ ایک آخر میں جا کر یہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور بات کو صحیح طریقے سے سن لو۔ سننے سے صرف سننا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اس کی اطاعت کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔